عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا بڑا کرم و احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی لاکھوں مخلوقات میں سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، تاج کرامت عطا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی برتری عطا کی ہے۔ دونوں زمینیں اس کے لیے مسخر ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا ہے۔ انسان غلاظت نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا ہے تو پھر وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے معاملات ہیں کہ ان کی عقل نہیں، وہ کسی کی بھی غلاظت کھا لیتے ہیں۔ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ مرے ہوئے بچے بھی کھا لیتے ہیں اپنے ہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیم عطا کی ہے اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان اس طرح کی غلاظتوں میں کبھی اپنا منہ نہیں مارتا۔ اور رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان سب میں ہم نے انسان کو افضلیت عطا کی ہے۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ رب العزت کا اس بات پر ہو کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسان کہتے کسے ہیں؟ ہم تو لفظوں سے جانتے ہیں، بلکہ آپ سے اگر کہا جائے تو آپ انسان ہیں میں انسان ہوں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ برف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اس کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ جو نہایت ہی ٹھنڈا ہوگا اور سفید ہوتا ہے۔ دو چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں، برف ٹھنڈا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے۔ میں نے ایسی ہی تھرماکول کا ایک ٹکڑا لا کر کے آپ کو کہا یہ ہے برف، آپ نے لے تو لیا لیکن اس کو پھینک دیا اور کہا دکھنے میں تو برف جیسا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو کیا ہر سفید چیز برف ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہے تو وہ برف ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے دکھنے والے جتنے چہرے ہیں یہ ضروری نہیں کہ انسان ہی ہوں۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ جانور سے گر گیا ہے۔ اب انسانیت کیا چیز ہے؟ میرے عزیزو، یہ صرف جسم کا ایک مرکب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہونی چاہیے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ وہ اخلاق حسنہ، قدوسی و جبروت۔ اور شاعر مشرق نے کہا ہے کہ 4 عناصر ہوتے ہیں تو بنتا ہے انسان۔ وہ 4 عناصر، اس کے اندر قدوسی صفات ہو یعنی نیکیوں کی، اور اللہ رب العزت کے بندے ہونے پر اسے فخر ہو۔ ان تمام چیزوں کی ملاوٹ کے بعد انسان بنتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف دکھنے والا ہی اگر انسان ہوتا تو پھر انسانوں میں اتنی خرابیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی فضیلت بیان فرمائی وہ بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے مجھے یہاں بات یاد آتی ہے، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اندر تک کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی دلوں کے حالات بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے ایک مرید آتے تھے، وہ کہتے کہ حضور دعا فرما دیں۔ وہ دعا کرتے اللہ تجھے انسان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر میں کسی کو کہوں تو وہ بھی جھلا جائے گا، کیا میں دکھتا نہیں ہوں آپ کو انسان؟ کوئی دوسری دعا کرو۔ وہ ایک دن دعا کے لیے کہے، انہوں نے دعا کیا، دوسرے دن پھر انہوں نے کہا مرید نے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دے۔ پیر و مرشد نے کہا اللہ تجھے انسان بنا دے۔ تو دوسرے دن جھلا کر کے کہا کہ حضور ہر بار آپ یہی دعا کر رہے ہیں، کیا میں جانور ہوں؟ میں تو انسان ہوں ہی، میرے لیے کچھ اور دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا
بیٹھ جا میں تجھے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اس کی سر پر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ مرید ان کی ٹوپی پہنا تو چیخنے لگا، چلانے لگا اور ادھر ادھر اچھل کود کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا۔ شیخ نے کہا کہ یہ آپ ٹوپی اتار لیں اس کے سر سے۔ ٹوپی اتار لی گئی۔ مرشد نے، شیخ نے پھر سے ٹوپی پہن لی۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں اتنی اچھل کود مچائے تھے؟ اس مرید نے کہا کہ حضور آپ وہی دعا فرمائیں جو آپ تک کر رہے تھے۔ بتا تو صحیح۔ لوگوں کو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی میں نے پیر و مرشد کی ٹوپی پہنی تو میرے اعضاء جو ہے کتے کی طرح دکھنے لگے، مجھے جانور جیسی شکل میری نظر آنے لگی، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں جانور بن تو نہیں گیا۔ میں نے ٹوپی اتاری تو پھر مجھے ساری جیسی چیزیں تھی ویسی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا انسان بسا اوقات برے کام کرتے کرتے جانوروں جیسا بن جاتا ہے، غلاظت میں اتر جاتا ہے، اور ہے تو حیوان، انسان بھی حیوان ہی سے بنا ہے، حیوان ناطق ہے۔ اس کے اندر جب غلاظت بڑھ جاتی ہے تو بسا اوقات یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جس کے ہمیں دیکھنے کو نتائج آج مل بھی رہے ہیں۔ بڑے بڑے اس کی بڑی مثالیں بھی آج موجود ہیں۔ کوئی جانور اپنی برادری میں سے مادہ کے ساتھ اپنے جسمانی سکون حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پھاڑ دینا، مار دینا، قتل کر دینا یہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ ایک مجبور لڑکی اگر درندوں کو مل جائے تو یہ جس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، جیسے آج سرخیوں میں موجود ہے بہت سارے حالات، تو کیا یہ انسان ہیں؟ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ کتے بھی اپنی جسمانی سکون حاصل کرتے لیکن کسی مادہ کو پھاڑ کر کے ختم نہیں کرتے۔ جہاں ان کا جسمانی سکون حاصل ہوا وہ چھوڑ دے۔ جانوروں میں اتنا ہے، لیکن انسان کے اندر جب انسانیت گر جاتی ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسانی صفات پر باقی رہنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لا اور دعا بھی کرتے رہو، اے اللہ تو نے ہزاروں مخلوق میں سے مجھے انسان تو بنایا، اے کریم خدا مجھے آخری دم تک انسانیت پر ہی زندہ رکھ، انسانیت ہی پر زندہ رکھ۔ اس لیے کہ پہلے کی بہت ساری مثالیں ہماری کتابوں میں یہ بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ مر گئے اور مرنے کے بعد ان کے چہرے بدل گئے، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل بن گیا، کسی کا گدھے کی شکل بن گیا۔ پہلے کی باتیں موجود ہیں، انسانوں کو بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، وہ پورے کے پورے بندر بن گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ۔ تو انسان کبھی جانور بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے اخلاق چھوڑ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے میزان عمل پر رکھے جانے والا سب سے وزنی عمل انسان کا اس کے اخلاق حسنہ ہیں، اس کے کیریکٹر ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔ اور اسی لیے ایک بڑے حکیم و دانا ابن رشد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک کیلکولیشن میں انہوں نے لکھ کر کے بتایا، انہوں نے لکھا ایک نمبر لکھا، کہا یہ انسان کو میں 1 نمبر دیتا ہوں، اور پھر ایک 0 لگایا اور کہا اگر علم ہے تو اس کو میں 10 نمبر دیتا ہوں، اگر علم ہے تو میں اسے 10 نمبر دیتا ہوں۔ پھر 1 نمبر لگایا، کتنا ہوا؟ 100 ہو گئے۔ کہا اگر اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور زبان میں نرمی ہے تو میں 1 اور 0 دیتا ہوں، 100 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا اور 1 نمبر لگا کر کے اگر اس کے اندر اخلاق ہیں تو میں 1 اور 0 اس کو لگا کر دیتا ہوں، 1000 نمبر دیتا ہوں، 1 اور 0۔ اور پھر کہا کہ اگر علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اخلاق نہیں ہے تو یہ 1 ہٹا دو، جو باقی بچتا ہے وہی ہے۔ باقی کیا بچا؟ تو انسان کے اندر اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو وہ 0 ہے،
زیرو ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بات کرنی تھی ہیومن رائٹس کے متعلق۔ حقوق انسانی کیا ہیں، انسان کے حق کیا ہیں ایک کے دوسرے پر، اور اسلام کی اس میں امتیازی شان کیا ہے، اس میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ تقریباً صدیاں گزر گئی حقوق انسانی کے لیے جو سب سے پہلی اعلامیہ جاری ہوا، یعنی ورلڈ لیول پر اگر کوئی بات اعلان کے طور پر پیش کی گئی تو سن 1948 میں یہ UN کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے کہ انسان کے انسان پر کچھ حق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر ایک کے۔ جینے کا حق ہر انسان کو ہے، آزادی کا حق ہر انسان کو ہے، مذہب کا اختیار کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، کمانے کا حق ہر انسان کو ہے۔ یہ 1948 میں بنائے گئے، پوری دنیا میں مشہور کیے گئے، لیکن وہ بھی آج تک سب جگہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا جو خطبہ دیا ہے اس کی مثال آج تک نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر بندے کا ہے۔ ہندو مت میں پہلے تھا کہ صرف برہمن لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ منواد جب تھا تب تو حالات یہ تھے کہ اگر گیتا کسی دلت نے سن لیا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ کتابوں میں موجود بات میں عرض کر رہا ہوں۔ خیر، آج ترقی پاتے ہوئے حقوق انسانی کے طور پر بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آج مساوات اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے حقوق انسان کے کیا ہیں، وہ اسلام کے نظریے سے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ ہر مسلمان پر کچھ چیزوں کا حرام، آپ نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں، اس کا خون لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ خون مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں، قتل کرنا، کسی کا خون کرنا حرام ہے۔ اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ تم کسی کا ناحق قتل کرو گے، نہ کسی کا تم مال ہڑپ کر رکھو گے، نہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں، توجہ سے سنیں۔ اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اسلام نے دیا ہے۔ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسے دوسرے کا مال۔ اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا۔ توجہ سنیں۔ اور پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی۔ نمبر 3، اپنی عزت، ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے۔ جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو۔ لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے۔ جان کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، مال کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، عزت کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے، اپنے نسب کی حفاظت کرو اور دوسرے کے نسب کی حفاظت کرو۔ نسب کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نسب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ بغیر شادی شدہ بچے پیدا ہونے نہ دینا، ورنہ اس کا نسب ہی نہیں معلوم ہوگا۔ اسلام نسب کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ آج یورپ میں جا کر کے پوچھو تو ان کا نسب ہی نہیں معلوم ہے، ان کو ان کا باپ کون تھا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی کیا ہی نہیں۔
وہ سوچتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو تصور لایا گیا یہ تو ابھی کم ہے ہمارے معاشرے میں، وہاں تو پورے مزہ چکھنے کا نام فرینڈ شپ ہے، پوری شادی شدہ زندگی 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی گرل فرینڈ ہے ہماری۔ یہ نسب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں جما تو چھوڑ دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، ایسے اولاد ہیں ان کے باپ کا اور ان کے نسب کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نسب کا اہتمام کرتا ہے، نسب، اپنا بھی نسب کا اہتمام کرو اور دوسرے کی بھی نسب کو خلط ملط ہونے نہ دو، یہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے نسب کا مطلب اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا خاندان میں، ایسا ضروری نہیں اسلام، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے بچے کا کوئی باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا نسب اوپر تک پہنچتا ہو۔ اگر بچے کا کوئی باپ ہی نہیں رہا، آہرہ جس کو کہتے ہیں، عورت ایسی فاحشہ اور طوائف ہے کہ اس نے نہ شادی کی لیکن اولاد ہوئی، وہ اپنے بچوں کے باپ کا نسب کس طرف جوڑیں گے؟ اسلام اس کے خلاف ہے، اسی لیے کتنا اہتمام کیا ہے معلوم ہے اسلام نے۔ ایک اس کی مثال میں دے دوں، اگر کسی عورت کو آپ نے طلاق دیا تو اسلام کہتا ہے وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن تھوڑے دن اس کو ٹھہرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کتنے دن تک ٹھہری رہے گی مطلقہ عورت؟ کتنے دن تک؟ 3 حیض جب تک اس کے نہ آ جائیں تب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی۔ 3 حیض جب تک نہ آ جائیں عورت کے، جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، جائز نہیں ہے اس کے لیے اس سے پہلے نکاح کرنا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ سائنٹیفیکل بھی آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا، اگر حمل ٹھہرا تھا پہلے مرد سے تو حیض نہیں آئے گا عورت کو۔ طلاق دینے والا مرد طلاق دے دیا اور اگر اس سے اس کو پریگننسی ہو گئی تھی، حمل ہو گیا تھا، تو پھر عورت کو حیض نہیں آئے گا۔ ہاں پھر اگر حمل ہے تو شریعت کہتی ہے جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک حمل میں 2 باپ کا دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب 3 حیض تک ٹھہرنے کی حکمت کیا ہے عورت کے لیے؟ کہا گیا جب 3 بار عورت کا حیض آ جائے تو یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے، یہ پورا فائنل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پیٹ میں پہلے والے مرد کا کوئی نطفہ باقی نہیں ہے، اس کا حمل نہیں ہے۔ اب اسلام کہتا ہے دوسرے سے بھی تو نکاح کر لے، اسی لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آنے والا بچہ اپنے 2 باپ نہ سمجھے، اس کا نسب محفوظ رہے، اس کا نسب محفوظ رہے۔ باقی دوسری جگہ جا کر کے دیکھیں، ایک کو طلاق دے دیا وہ دوسرے ہی دن جا کے شادی بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات، یہ عدت کے معاملات اسلام میں ہیں، دوسرے لا کر کے ہمیں دکھائیں۔ یا تو کچھ مذاہب میں ایسا ہے کہ اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور کچھ جگہ ہے تو ایسے کہ ادھر طلاق دیا ادھر نکاح کر لیا۔ اسلام درمیانی راستے کا نام ہے، نسب کا اہتمام کیا۔ میں نے 4 چیزیں سنائی، پھر سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جان کی حفاظت کرے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، ویسے ہی دوسرے کے مال کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے، ویسے ہی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب کا اہتمام کرے، اسی طرح دوسرے کے نسب کا بھی اہتمام کرے، خیال کرے۔ 5ویں چیز ہے جو بہت اہم ہے، اسلام نے کہا ہر مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ دوسرے کے دین سے چھیڑ چھاڑ بھی نہ ہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ہاں بغیر علم کے وہ پھر اللہ کو گالی دیں گے۔ تو یہاں دین کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ 5 چیزوں کی آپ حفاظت کر لے جاؤ، معاشرہ کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوگا، نظام برقرار رہے گا۔ آج یہاں پر بیلنس نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں اور دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے،
یا آپ اپنی عزت کی فکر میں ہیں دوسرے کی عزت جائے کہیں پر، تو یہ ڈس بیلنس تو آنا ہی ہے، یہاں آنا ہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عزت کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ ایک بار غسان کا ایک بادشاہ آیا، اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ اس کی فوج بھی تھی، اسلام قبول کر لی۔ اس خوشی میں مسلمان پورے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی کھلی، تہبند کھلی، تھوڑی سی اسے شرمندگی ہو گئی۔ بادشاہ وقت تھا، لیکن طواف کے وقت کہاں بادشاہ، کہاں غریب، کہاں فقیر، ہو گیا۔ لیکن اس کے بدلے میں اس نے پلٹ کر کے اس مسلمان کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، زخمی کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر کے تو اس کی لنگی کھینچی نہیں تھی اس مسلمان نے، اس کی تہبند پکڑ کر کھولا تو نہیں تھا، پڑ گیا پیر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت میں یہ مسلمان نے مقدمہ کر دیا، کہا حضور یہ جو غسانی بادشاہ ہے، جبلہ بن احم اس کا نام تھا، اس کی تہبند پر میرا پیر پڑھا، غلطی سے ہوا، لیکن اس نے مجھے اس غلطی سے کئی زیادہ مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، مجھے زخمی کر دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو سننے کے بعد سیدھے بادشاہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا، کہا بادشاہ آ جاؤ۔ جب وہ آیا تو کل تک تو بڑا اعزاز و اکرام تھا حضرت عمر فاروق کے ساتھ، تو وہ آپ کے بغل میں بیٹھنے آیا تو آپ نے کہا نہیں، وہاں کٹہرے میں کھڑا رہو جہاں مسلمان کھڑا ہے، اس لیے کہ آج تم ملزم کے الزام ہے تمہارے اوپر، تم بادشاہ ہوں گے اپنے زمانے کے، لیکن آج تمہارے اوپر الزام ہے، تمہیں وہیں کھڑا ہونا ہے جس نے الزام لگایا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوئی، بادشاہ نے کہا ہاں میں نے مارا، ظاہر سی بات ہے طواف کے دوران اس نے میری تہبند پر پیر رکھا، میری بے عزتی ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی، اس کے لیے میں نے مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام صرف اپنی بے عزتی پر مارنے کا حکم نہیں دیتا، تجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ سامنے والے کی تو نے کتنی بے عزتی کی، جس کا پیر پڑا اس کو مار کر کے تو نے کتنی بے عزتی کی۔ اسلام میں سب کی عزت برابر ہے، سب کی عزت برابر ہے۔ حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلطی کی سزا ایک تھپڑ دو تھپڑ ہو جاتی، اس نے جو زیادہ تجھ پر مارا ہے اتنا بدلہ تو اس کے ساتھ لے لے۔ فیصلہ ہو گیا، مسلمان کو کہا گیا تو اس بادشاہ کو ویسے ہی مار جیسے تجھے اس نے مارا ہے۔ اس نے کہا کیا ایسی بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ایسی عدالت ہوتی ہے بادشاہ کے ساتھ ایک عام آدمی کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں یہ عدالت مصطفیٰ ہے، یہاں ہر ایک کے حقوق برابر ہیں۔ وہ عدالت مصطفیٰ جہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری بیٹی سے بھی کوئی چیز ثابت صادر ہو جائے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدالت مصطفیٰ ہے۔ حقوق انسانی اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو، ہیومن رائٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے مہلت دو، کل آپ کی عدالت میں آ کر کے میں یہ سزا قبول کر لوں گا، لیکن اسی رات کو غائب ہو گیا، اسلام بھی چھوڑا، مرتد ہو کر چلا گیا۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اس زمانے میں، یہی کہتے ہوں گے اگر معاف کر دیتے تو وہ اسلام میں تو رہ جاتا، اس کا دل بنا رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا، لیکن وہ ماڈرن خیال کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کچھ رعایت آپ کر جاتے وہ اور اس کی فوج رہ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کریم ہے، اس طرح کے ہزار بادشاہ اسلام میں لائے گا، کسی ایک کے جانے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو یہ ہوتا کہ اگر آج میں نے اس کے ساتھ الگ فیصلہ کیا ہوتا، صبح قیامت تک آنے والی قومیں بادشاہوں کے ساتھ الگ انصاف کرتی، غریبوں کے ساتھ الگ کرتی۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، جہاں سے بالکل کوئی ایک قطرہ بھی کسی کا ناانصافی سے استعمال نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ معاشرہ جو آج ہمارا نظام، ہماری جو سوسائٹی ڈس بیلنس ہے، اس کی وجہ یہ ہے یا تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ اپنی عزت کی فکر کر رہے ہیں دوسرے کی عزت کی فکر نہیں۔ ہمارے لیے سب کی عزت برابر ہو، سب کی عزت برابر ہو۔ آپ کو معلوم ہے آخری حج ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو 10ویں ذی الحجہ ہے،
پوچھا ہے میرے صحابہ آج کا دن کون سا ہے؟ کہا 10ویں ذی الحجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں یہ زمین کون سی ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا اللہ کی مقدس سرزمین بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ۔ فرماتے ہیں یہ گھر خانہ کعبہ جانتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی جیسی حرمت ہے، عزت ہے ذی الحجہ کی، اس شہر کی جیسی عزت ہے، اس خانہ کعبہ کی جیسی عزت ہے، حضور فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک مومن کی عزت اس سے بڑھ کر کے ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے سے بڑھ کر، بلد اللہ الحرام سے بڑھ کر، خانہ کعبہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت کو اللہ کے نبی نے اتنا بلند کیا۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی عزت کو نہیں اچھال سکتے، پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں کسی مسلمان کی عزت پر بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ان معاملات میں پھنس جائیں گے۔ اب رہی بات مال کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہاں پر بھی جو بیلنس بگڑا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے مال کو تو تجوریوں میں مکفل کر دیے لیکن دوسرے کے مال کی پرواہ نہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ میرا مال جس طرح محنت کا ہے اسی طرح میرے بھائی کا بھی مال ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے 100 روپے دے دیے تھے تو واپس پلٹانے میں کیوں آئیں کائیں کرتے ہو؟ تمہاری نیتیں خراب کیوں ہو گئیں؟ تم نے امانت میں خیانت کیوں شروع کیا؟ ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ہیں یہاں پر جو اس بات سے جوجھ رہے ہیں کہ جس کو کسی کام کے لیے پیسہ دیا تھا وہ کھا گیا، دینے کا نام نہیں لیتا، اور پھر دیکھو تو داڑھی رکھا ہے، ٹوپی رکھا ہے، نمازوں میں آتا ہے۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک مال مسلم کے ساتھ جو ناانصافی ہوگی جانتے ہیں اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے مال کی حفاظت ہیومن رائٹس ہے کہ نہیں؟ انسانی حقوق ہے۔ جس طرح تم اپنا مال ضائع کرنا نہیں چاہتے اسی طرح کسی دوسرے کا مال تمہارے پاس آیا تو تم اس کو کھا کر کے کیوں بیٹھے؟ اس کو واپس کیوں نہیں پلٹایا؟ یہاں سے دشمنی شروع ہو گئی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور آج تمہارے ہی خود سے اعتماد ہٹ گیا، ایک دوسرے کو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں آج۔ کیوں؟ معلوم نہیں ہے کہ ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، کھا جاتے ہیں لوگ، کھا جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تجارت کرنے کو کوئی تیار نہیں، کیوں؟ امانت ختم کر دیا۔ جب تک تمہیں امانتوں کو واپس پلٹانے کی عادت نہ آ جائے تمہاری برکتیں بھی چھین لی جائیں گی، برکتیں ختم ہو جاتی۔ اب سنو، تم بہت بڑے بڑے یہاں 1,00,000 2 لاکھ کھا کر کے ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں، 1 درہم کی بات کرتا ہوں، 2 درہم کی بات کرتا ہوں۔ مدینہ رسول ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، جنازہ آیا، جنازے کے لیے صفیں کھڑی ہو گئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، جنازہ پڑھانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کسی کا قرض تو نہیں تھا؟ اس پر کسی کا حق باقی تو نہیں تھا؟ تو ایک جماعت میں کھڑے صف میں ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے 2 درہم باقی چھوڑ گیا ہے، میرے 2 درہم اس کے پاس تھے، ادا نہیں کیا اور موت آ گئی اس کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، حدیث پاک میں موجود ہیں، صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، اے لوگو تم چاہو تو نماز پڑھ لو، میں اس پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم باقی رکھ کر کے گیا، جنازہ تیار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ جو رشتہ دار صحابہ تھے یا ان کے قریبی تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم پر نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ کہا ہاں، یہ حقوق انسان ہے، حقوق العباد ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے۔ اسی لیے میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، ایک بہت بڑا انگریز مفکر ہے، وہ عیسائی ہے، مائیکل، جس نے 100 متاثر کن شخصیات کے متعلق ایک کتاب لکھی پوری دنیا میں جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوا ہے انسانوں پر، اس میں نمبر 1 اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عیسائی ہے، عیسائی ہے، اس نے 100% یعنی 100 وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر قائم کیا، اس میں پہلے نمبر پر میرے آقا کی ذات،
اس نے اس کی وجہ بھی لکھی، اس کی وجہ بھی لکھی کہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری دنیا میں شخصیتیں آئیں، اپنا اثر جمایا لوگوں پر، اپنا اثر جمایا، کچھ سیاسی لیڈر آئے، کچھ فوجی لیڈر آئے، کچھ جنگجو آئے باہر قسم کے، سب نے اپنا انفلوئنس جمایا انسانوں پر، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفٹ محمد ایک ذات ایسی ہے جن کے جانے کے 1400 سال بعد بھی انفلوئنس باقی ہے، اثر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایسے مضبوط قوانین انہوں نے بنائے تھے کہ وہ اپنے لیے بھی اس کو امپلیمنٹ سمجھتے تھے اور سارے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انگریز مفکر کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصول کے اس قدر پابند تھے، پابندی کرانے والے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے صاحب کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، یہ مال مسلم کی حفاظت ہے۔ مسلمان کے مال کو جیسا تمہارا مال محفوظ ہے ویسا ہی دوسرے کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے 2 درہم میں قرضہ چکا دوں گا، آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کیا، آؤ وقت بتاؤ کہ کس وقت ادا کرو گے۔ انہوں نے کہا کل کی مغرب تک میں 2 درہم ادا کر دوں گا، مجھے وقت دیا جائے۔ تو اس قرض خواہ سے پوچھا گیا کیا تجھے منظور ہے کل تک کا ٹائم؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا نہیں کی۔ دوسرا دن آیا مغرب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں تھے، فوراً اس صحابی کو بلایا جنہوں نے ضمانت لی تھی، وہ حاضر تھے اور وہ مال لے کر کے بھی آئے تھے 2 درہم، اور اس قرض خواہ کو ادا کیا۔ تب میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ کل جس کی وفات ہوئی اس کی مغفرت فرما۔ ہیومن رائٹس کی اس سے بڑی مثال کہیں تم دکھا سکتے ہو؟ یعنی حقوق انسانی، مال مسلم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس کی حفاظت۔ جن لوگوں نے ہڑپ کر کے اب رکھا ہے یا کسی کا دینا باقی ہے، یاد رکھو 1 روپیہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ 1 روپیے کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ تمہیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ جس کا دینا باقی ہے یہاں پر ختم کر کے چلے جاؤ۔ 2 باتیں اور میں کہہ جاتا ہوں، مسلمان پر جو حقوق فرض ہیں اس میں مال کی بھی حفاظت فرض ہے۔ فرمایا گیا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے گلے میں زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، زمینیں لٹکائی جائیں گی اور وہ اس بوجھ سے ان کا چہرہ نیچے جھک چکا ہوگا، بڑی بڑی زمینیں گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تو اتنا ہی چھوٹا ہوں، اتنی بڑی زمین گلے میں کہاں سے آئے گی؟ قیامت کے دن جہنم میں جانے والی کی شکل بہت بڑی بنائی جائے گی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے ایک جہنمی کی شکل مکہ اور مدینے کے بیچ جتنا فاصلہ اتنے بڑے فاصلے جیسی بنائی جائے گی۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو کہا گیا کہ ادھر اس کا ہاتھ ہوگا ادھر ایک ہاتھ ہوگا، اتنی بڑی شکل بنائی جائے گی، تب اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کیوں؟ کہا اس کی زمین ہڑپا ہوگا، اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کا مال لیا تھا۔ یہ سب قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جو کچھ انہوں نے بخالت کی وجہ سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ طوق بنا کر گلے کا ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ حقوق میں تم پورے کے پورے اتر جاؤ مسلمانوں، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اب سنو، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی حدیث پاک میں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا۔ شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید۔ اب سنو،
سب سے افضل موت شہید کی ہے. ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے. شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا. یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی. کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی. حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو. فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے. باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی. عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ حقوق انسانی پر اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے. جان کی جیسے حفاظت ہے، دوسرے کی جان نہ لو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ نے فرمایا کسی جان کا قتل مت کرنا، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرڈر کرنا کسی کا بھی، الا بالحق. ہاں، حق کے ذریعے سے. حق کے ذریعے سے مطلب کیا ہے؟ خدائی قوانین میں اگر وہ شبخون مارتا ہے تو پھر وہ بادشاہ اسلام ہو یا حکومت وقت ہو جو اس کی جان لینے کے متعلق فیصلے کر سکتی. لیکن کسی بھی انسان پر کسی دوسرے کا قتل کرنا جائز نہیں. جان، اسی طرح عزت، اسی طرح دوسرے کے مال کی حفاظت اور نسب کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت. میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ 5 ایسے اصول ہیں، رہنما اصول ہیں جو تمہیں کسی معاشرے میں نہیں ملیں گے. اگر تم نے امپلیمنٹ کر دیا ان 5 پر، سکون کی زندگی گزارو گے. نہ تمہیں کبھی اپنی جان کا خوف آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہو تو سارے تمہاری بھی جان کی پرواہ کریں گے. کبھی خوف نہیں آئے گا. مدینۃ الرسول کو دیکھیں، ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے 2 قاصد بھیجے چھپ کر کے. وہ آئے مدینہ پاک میں. یہ زمانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مدینہ میں وہ آئے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. کچھ صحابہ ملے، ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کا مرکزی شہر ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، جہاں سے 6 بڑے بڑے ملکوں کو سنبھالا جا رہا تھا اس زمانے میں. وہ آئے 2 ایرانی، کہا تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ صحابہ ہنسنے لگے. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا لفظ تو یہ وہابیوں نے شروع کیا ہے، یہ سعودیوں نے. آج بھی یہ ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں. اسلامی نظام تھوڑی نہ ہے، اسلامی نظام نہیں ہے جو یہ غصب کر کے آج بیٹھے ہوئے تخت پر اور جانشین پہ جانشین اپنے بچوں کو بناتے ہوئے. اسلام نے ایسا کبھی نظام نہیں رکھا. اگر جانشین بیٹا ہی بادشاہ بننا ہوتا تو صدیق اکبر کے بھی بیٹے تھے، عمر فاروق کے بھی بیٹے تھے. انہوں نے کبھی اپنے بعد اپنے بیٹوں کو تخت پر نہیں بٹھایا. کہا یہ امت مصطفیٰ فیصلہ کرے گی، جو ان میں سب سے افضل ہوگا وہ اس کی باغ ڈور سنبھالے گا. بادشاہ نہیں ہوتا ہمارا. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے امیر المومنین، چلو ٹھیک ہے امیر المومنین تمہارے یہاں بولنے کا لفظ الگ ہوگا. اچھا اس کا محل کہاں ہے؟ وہ پھر مسکرائے. کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، اس کا محل بھی نہیں ہوتا. کہا پھر کہاں ملے گا تمہارا امیر؟ کہا دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا. ایک درخت ہے پیلو کا، اس کے نیچے آرام کر رہا ہوگا. وہ دونوں آئے اور دیکھا تو دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ ہے. اس درخت کے چھاؤں میں، سائے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی سی ایک پتلی چادر بچھائے ہوئے، ننگی پیٹھ ہے، آرام فرما رہے ہیں. دیکھ کر کے وہ ہیبت زدہ رہ گئے. یہی عمر ہے جس سے قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، وہ کپکپی ہے ان کے اندر، اور یہ یہاں تنہا سو رہا ہے. اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا تم لوگ قاصد بن کر کے آئے ہو اور دل میں سوچ رہے ہوگے کہ ابھی چاہیں تو ہم حملہ کر لیں. وہ ڈر گئے، کانپنے لگے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو ہم نے اپنے تخت خلافت کو کسی کے خون پر نہیں بٹھایا جیسے تمہارے بادشاہوں نے جمع کر رکھا ہے، ہم دوسروں کے جان کی حفاظت کرتے ہیں، سارے ہماری جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تم مسلمان کی اور دیگر مخلوق کے جان کی حفاظت کرو گے اللہ تمہارے جان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت میری حفاظت میں، جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے مجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ توکل تھا، وہ یقین تھا، اور مدینہ طیبہ میں اس طرح سے آرام سے رہنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ ان کا دل اندر سے پاک تھا کہ ہم سب کسی دوسرے کی جان کی ہم اس طرح سے بے حرمتی کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے حالات پر میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں، یہ اسلامی اصول ہیں جو میں نے بتائے، ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا سبق ہے اسلام میں، لیکن جو ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے علمبردار ہیں آج، وہ امریکہ ہو، یورپ ہو یا UN، جس میں 1948 میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا سن 1948 میں کہ ہر ایک دنیا میں رہنے والے انسان کو کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہر ایک کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، ہر ایک کو آزادی رائے کا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، کھانے پینے کا اس کا اپنا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، شادی اس کا اپنا رائٹ ہے۔ یہ سب ایک اصول بنا کب؟ 1948 میں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ایک دوسرے کا حق مار رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں 1948 کے بعد ہیومن رائٹس تمہیں پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک شوق تو آیا، لیکن 70 سال کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے۔ دادا گیری، گنڈا گردی آج بھی جاری ہے۔ کیا امریکہ جس زمین پر اترتا ہے وہاں کے انسانوں کا احترام کرتا ہے؟ کیا وہاں کے بچوں کا، وہاں کی عورتوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ جاؤ، اگر دیکھنا ہو تو عراق کی سرزمین بنجر کر کے رکھا ہے، جہاں سے سبزے بھی نہیں اگتے، اتنے بم برسائے انہوں نے، کیمیکل کے ہتھیار ملک شام پر ڈالے، لاکھوں کی تعداد میں بچے فنا ہو چکے، بے گھر ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے اولاد ہیں جن کی عمر 8 سال 9 سال، ماں بھی فوت باپ بھی فوت۔ کیا یہ ہیومن رائٹس ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق ہے؟ اسی طرح میرے عزیزو، یورپ کی سرزمین نے آزادی کے نام پر جو ننگا ناچ دکھایا پوری دنیا کو، عورتوں کو بھی ننگا کر کے بازار میں لائے، مردوں کو بھی ننگا کر کے لائے۔ اب تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پر اتنی آزادی دینے کو چاہتے ہیں کہ بیٹا چاہے تو ماں سے نکاح کر لے، بھائی چاہے تو اپنی بہن سے بیاہ کر لے۔ یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ آزادی ہے۔ اسلام اس چیز کے متعلق ہرگز نہیں پسند کرتا۔ ہمارے یہاں نسب کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور دین کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں NGOs ہیں، لیکن وہ NGO کے نام پر جو دوسرے کام کرتی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس پر کیوں گفتگو نہیں ہوتی؟ یہاں پر بھی کاسٹزم کتنا بڑا جراثیم بن کر کے پھیلا ہوا ہے، کتنا بڑا ناسور ہے، خاص طور پر ہندوستان کے ان علاقوں میں، راجستھان میں، اتر پردیش میں، بہار، کاسٹزم ایسا ہے کہ ایک برادری کی لڑکی دوسرے بڑے اعلیٰ ذات والے سے نہ کبھی شادی کر سکتی ہے، شادی تو دور کی بات، اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ میں اجمیر پاک گیا تھا، وہاں پر بھی ایک ہندو صاحب ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ مجھے میرے گاؤں سے بھگایا گیا ہے صرف اس لیے کہ ایک اعلیٰ ذات کی لڑکی کے ساتھ میں نے بات چیت کی تھی، میرا حقہ پانی بند ہے، میرا آنا جانا بند ہے، پورے گاؤں والوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ کہا اس پہ پولیس کچھ نہیں کہتی؟ کہا پولیس بھی تو پنچایت کے نیچے ہوتی ہے نا، جیسے گاؤں والے فیصلہ کریں گے۔ آج تک چل رہا ہے، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور بڑی ذات کے لوگ اگر جرم کریں تو اسے چھپا دیا جائے، چھوٹی ذات کے لوگ اگر جرم کریں تو انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، بلکہ یہاں تو اب کورٹ فیصلہ نہیں کرتی، خود ہی لوگ فیصلہ کر جاتے ہیں، مار کر ختم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں پھر سے یہی بات کرنا چاہوں گا، اللہ کا ہزارہ نہیں کروڑہ احسان ہے، اس نے ایک پاکیزہ دین اسلام میں ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ کاسٹزم کے تمام فرق کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کوئی بھی افضل نہیں، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔
جو پرہیزگار سب سے زیادہ ہو وہی افضل ہے. وہ چاہے کسی بھی چھوٹی برادری میں پیدا کیوں نہ ہوا ہو وہ ہمارے لیے افضل ہے, تقویٰ سے افضل ہوگا. یہاں تک کہ سادات ہمارے ہاں بالکل محترم ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں, لیکن خاندان کا یہ تعصب ان کے لیے بھی جائز نہیں. اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں مجھے ٹیکس دو تو وہ جرأت کر رہا ہے دین اسلام میں وہ جرأت کر رہا ہے. میں سادات کو بہت ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی فرمایا, لیکن سادات کو جس طرح سے فوقیت حاصل ہے وہ ہمارا اپنا پرسنل معاملہ, ہم ادب و احترام کریں. لیکن جو سادات ہیں ان کے لیے حضور نے کیا فرمایا, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تو عمل چھوڑنا مت, اعملی یا فاطمہ, اے فاطمہ نماز روزے حج و زکوٰۃ جو تم پر فرض ہیں اس میں کوتاہی نہ آنے پائے, یہ سوچ کر کے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں عمل نہیں چھوڑنا. حضور نے اپنی بیٹی کو حکم دیا ہے, بعد کے آنے والی اولاد پر تو اور بھی زیادہ فرض ہے. عزیزان گرامی, کاسٹزم یا یہ خاندانی تعصب, اس چیز کو اگر کوئی لے کے آتا ہے یہ خان ہے, یہ پٹھان ہے, یہ مرزا ہے, یہ سید ہے, یہ تمام تصورات اسلام میں نہیں ہیں میرے عزیز. ٹھیک ہے پہچان کے لیے کوئی خاندان ہو سکتا ہے تمہارا, الگ تعارف کے لیے کوئی تمہاری برادری ہو سکتی ہے, لیکن کسی برادری کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو میں نے دیکھا ہے سادات ہمارے ہاں افضل خاندان ہے, اس میں ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن جب بغداد مقدس کے سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ سلطان الاولیاء ہے, قطب الاقطاب ہے, شہباز لامکانی ہے, قندیل سمدانی ہے, سارے ان کو اللہ تعالیٰ نے مقامات و مراتب عطا کیے. اب ظاہر سی بات ہے جو خود ولیوں کا سردار ہو وہ سادات میں سے بھی ہیں, حسنی سید ہیں, حسینی سید ہیں, ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں, ساری افضلیت جمع تھی. لیکن جب بیعت کرنے کی بات آئی کس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا, ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سید نہیں تھے, غیر سید کے ہاتھ میں آپ بیعت ہوئے. اب ہندوستان کے سلطان غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھیں, سلطان الاولیاء یہ خود بھی سید زادے ہیں, سرکار غریب نواز آل رسول میں ہیں, عطائے رسول بھی ہیں, لیکن پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سید نہیں ہیں. اسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے یہاں خاندان افضل ہیں, لیکن اگر کوئی غریب نواز کا پیر بن سکتا ہے غیر سید, غوث پاک کا کوئی پیر بن سکتا ہے غیر سید, تو اسلام یہی بتانا چاہتا ہے تم میں افضل وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو, افضل وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو. عزیزان گرامی, ہیومن رائٹس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں, آج میں صرف اتنا میسج دینا چاہوں گا, اے مسلمانوں میں حدیث رسول کے ذریعے سے تمہیں 5 چیزیں بتا کر کے جا رہا ہوں. ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے. تم اپنی بھی یہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی حفاظت کریں گے. وہ 5 چیزیں میں دہرا رہا ہوں اور اسی پر بات ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت ضروری ہے, اپنے جان کی حفاظت. اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے. خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت اسلام نے نہیں دیا, سوسائڈ کی تمہیں اجازت نہیں. آتم ہتیا کرنے والے کی بہت بڑی وعید آئی ہے, جس نے خودکشی کی وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. تمہیں اپنے جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا. جو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی نشے کے ذریعے سے یا کسی دوا کے ذریعے سے, وہ بھی خودکشی میں آئے گا, وہ بھی خودکشی میں آئے گا. کوئی اتنا نشہ کر لیا کہ مر گیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, جہنم میں جائے گا. خودکشی کرنے والا, اپنے جان کی حفاظت کرو اور دوسرے کی جان کی حفاظت کرو. نمبر 2, اپنے مال کی حفاظت, اسی طرح دوسرے کے مال کی حفاظت. اس کے مال میں تم خورد برد نہ کرو اور اپنے مال کو بھی ضائع ہونے نہ دو. نمبر 3, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اسی طرح دوسرے کی عزت کی بھی. جس طرح تم اپنا سطر کھلنے نہیں دیتے, اسی طرح دوسرے کا بھی سطر کھلنے نہ دو. اپنے گھر کی عورتوں کی جیسی تم حفاظت کرتے ہو, دوسری کسی عورت پر تمہاری نگاہ بھی نہ پڑنے پائے. میری بہن جتنا میرے لیے عزیز ہے, اسی طرح دوسرے کی بھی بہن اس کے لیے عزیز ہو
ہوتی ہے. میری ماں جس طرح میرے لیے محترم ہے اسی طرح دوسرے کی ماں بھی میرے لیے محترم ہو. ہم سب عورتوں کی بھی حفاظت کریں. یہ 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 اپنے نسب کا اہتمام کرو, حفاظت کرو کہ نسب خلط ملط نہ ہونے پائے. نمبر 5 ہے اپنے دین کی حفاظت کرو, دین میں کبھی کوئی دراندازی کرنے نہ پائے. تم آج دائرہ اسلام میں ہو, اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے رہو جب میری آنکھیں بند ہوں تو دین اسلام پر بند ہو, میں اٹھایا جاؤں تو میرا جنازہ اسلام پر اٹھایا جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان 5 چیزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.